halal industry is expanding more rapidly in non-Muslim nations as compared to the Muslim nations due to safer, hygienic, reliable and nutritious products. At present, the estimated volume of halal trade is more than $3 trillion. India, a non-Muslim country, has become a bigger exporter of halal meat and organizes Halal Expo regularly, while Thailand, a large Buddhist country, is now larger manufacturer of halal certified products. Korean government has also started work to make the halal products, and the Japanese government has also started to give the subsidies to the halal certification bodies. At present, the major exporter of halal certified products are non-Muslim countries and enjoy commercial benefits of the halal market. Halal standards are not uniform in all the countries, which increases the cost of production and exports. There is a need of develop the rules and procedure for the halal exports. Approximately 25% of the world population is Muslim, whose religious requirement is halal food, and this industry will grow with the parallel growth of the Muslim population. Ladies and gentlemen, Pakistan with a huge Muslim population, has unique geographically location. Pakistan can become a global hub for the halal business due to the production of halal food commodities if the government pays attention to this industry. Standardization and conformity of halal products is needed to increase the halal sector exports. In the near future, it will be difficult for Pakistan to export its product to Middle Eastern countries because they are going to impose halal marks on all the products. At present, the share of Pakistan is just 0.25%, a quarter percent of the world, the global market, which is $3 trillion. So we can understand the amount of potential this sector do have, and we have to prove ourselves, and we have to show our commitment, and can gain a lot of share in the global market. And mainly is concentrated to the meat, and globally Pakistan ranks on the 19th in the meat production. Ladies and gentlemen, we all know that Pakistan, being an agriculture country, while in majority of the meat is being exported from other countries, basically we need to provide a suitable infrastructure on the ground level, so that we have to come up with the projects, animal fattening projects, because in Pakistan most of the animals are being slaughtered when when they are quite old and they are no use to the the meat is not that nutritious. Basically, we have to start everything from the ground. We need to establish animal fattening projects so that useful meat can be exported, what is required, because whatever is required, that needs to be exported. Whatever there is a market, we need to cater that part. I think the role of halal products globally, the share is quite big, and we need to grab our share, and for that we need to show our commitment, our will, and we need to work hard to pave the way forward. Definitely, if we have seen that a lot of items which were not produced in Pakistan, those were produced locally when it was needed. So my emphasis
would be that we should focus more and more on certification as well, because globally whenever you want to export any products abroad, they need certification, they need accreditation, they need quality products, and for that we need to establish mainly the labs, mainly the certification authorities, so that they can teach, they can recognize, and they can certify the products and the companies. I believe یہ کیا ہے بھائی. اچھا جی، میں انہی چند الفاظ کے ساتھ مجھے امید ہے کہ منسٹر صاحب اور ان کی منسٹری میں ڈیفینیٹلی ایک اچھا کام ہوگا. پوٹینشیل از ویری مچ دیئر. ینگ منسٹر ہیں ماشاء اللہ، انتھوزیس اپنا انرجیٹک ہیں، اور انشاءاللہ ان کی موجودگی میں دس انڈسٹری ول ورک اے لاٹ اینڈ وی کین بینیفٹ اے لاٹ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. اس سے ہمارے پریزیڈنٹ جناب میاں انجم نثار صاحب فیڈریشن پاکستان کے جنہوں نے بڑے مدلل طریقے سے یہ وضاحت کی کہ حلال فوڈ کے بارے میں اور بزنس کمیونٹی کے مسائل میں مارکیٹس کے بارے میں. جہاں تک تعلق ہے ہمارے یہاں پہ منسٹر صاحب کا، یہ کوئی ڈھکے چھپے بندے نہیں ہیں، یہ تو ایک بہت بڑے ورکر ہیں، اور انہوں نے جس بھی ڈپارٹمنٹ میں گئے اور اس ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے ایسے طریقے سے چلایا کہ اس کا ایک دفعہ ایک نام بنا. اور یہی سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہی ہے کہ اسے کوئی اتنی شناخت نہیں تھی جب سے یہ اس میں آئے، اور ان کی یہ ایک بہت مضبوط قسم کا ورک ہوتا ہے، جہاں بھی جاتے ہیں اور اس طریقے سے چلاتے ہیں اور مدلل طریقے سے، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو بات کرتے ہیں صحیح ہے. اور ان کے آپ نے دیکھے ہوں گے یہ بہت اچھے شعلہ بیاں مقرر بھی ہیں، شعلہ بیاں ورکر بھی ہیں، اور عمران خان صاحب کے یہ سپہ سالار بھی ہیں. اور ان کے بہت آج مشکور ہے کہ آج ہمارے میں بیٹھے ہوئے بزنس کمیونٹی میں اور حلال فوڈ کے بارے میں، اور انشاءاللہ بزنس کمیونٹی سے توقع کرتی ہے کہ یہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو بوسٹ کریں گے، اور ایکسپورٹ بھی کریں گے، امپورٹ بھی کریں گے، اور بزنس کمیونٹی کے تحفظات بھی کریں گے، اور بزنس کمیونٹی کا ساتھ بھی دیں گے. اب میں گزارش کروں گا کہ ڈی جی پاکستان حلال اتھارٹی مسٹر اختر بھائی گیو صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل منسٹر فواد حسین صاحب, نثار انجم صاحب, اور ڈگنیٹریز میڈم اسمت گل صاحبہ, سینیٹر غلام علی صاحب, I feel immense pleasure to be over here on such a forum where we have taken this important issue of halal trade as international gateway to international trade from halal. So first of all, let me introduce myself. I just started in April, and جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے منسٹر صاحب تو very dynamic and vibrant, so I'm also, so I'm the one who has his confidence, and I started working as Director General Pakistan Halal Authority. We are very well aware, and we have to understand that until and unless we don't have our quality products to be introduced in the market, certification is of no use. Halal certification is halal certification basically ایک ویلیو ایڈیشن ہے, اور جب تک ہمارا پروڈکٹ جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں دوسرے ممالک میں, جب تک اس کی کمپلائنس نہیں ہوگی انٹرنیشنل مطابق, اس وقت تک اس کو دوسرے ممالک میں ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. جب ہم حلال سرٹیفکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے اسٹینڈرڈائزیشن. تو اس کے اوپر بھی ہماری منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کافی کام کیا ہے, اور ہمارے کرنٹ منسٹر کے ہوتے ہوئے ہی ہم نے پروسیس شروع کیا کہ پورے پاکستان کے اندر ایک ہی اسٹینڈرڈ ہو, اور وہی ہم نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے حلال کے اوپر, کہ جتنے بھی ہمارے انٹرنیشنل ممالک ہیں, مسلم کنٹریز ہیں, وہ ایک حلال اسٹینڈرڈ کے مطابق ٹریڈ کریں. سسٹم سرٹیفکیشن جو کہ ایک بہت بڑا ایریا تھا جس کے تھرو ہمیں آسانی ہوتی ہے اپنے پروڈکٹس کو دوسرے ممالک میں انٹروڈیوس کرنے کی,
इसका भी इंट्रोडक्शन हमारे करंट मिनिस्टर फवाद साहब ने किया है पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी में, और वो मार्च से एग्जिस्ट कर रहा है। और उसमें हमारे जितने भी ट्रेड पार्टनर्स हैं वो दे कैन गेट हेल्प फ्रॉम देयर, उनको जिस किस्म की भी हेल्प चाहिए बाहर अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए। एक्रीडिटेशन के ऊपर हम आ जाते हैं, तो जब तक हमारे प्रोडक्ट्स किसी सर्टिफाइड लेबॉर्ट्रीज से एक्रीडेटेड नहीं होंगे, हमारी जो सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं वो एक्रीडेटेड नहीं होंगी, उस वक्त तक हमें इंटरनेशनल एक्सेस नहीं मिलेगी। हमारे जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनको बाहर की कंट्रीज में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हलाल अथॉरिटी हम इन प्रोसेस है कि रिकग्निशन ऑफ लोकल सर्टिफिकेशन बॉडीज और फॉरेन सर्टिफिकेशन बॉडीज हमने शुरू किया हुआ है, लेकिन जैसा कि हमारे मिनिस्टर साहब का उसमें हमें डायरेक्शंस हैं कि उसमें मिनिमम रोल रखा जाए ह्यूमन इंटरेक्शन का। तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, क्योंकि अक्सर जो हमारे ट्रेड पार्टनर्स होते हैं और उनके कुछ रिजर्वेशंस होती हैं कि जो रेगुलेटर्स होते हैं वही सब चीज़ें ले रहे होते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारा रूम होता है डिले का और दूसरे का। तो इसलिए जो हमारी हलाल सर्टिफिकेशन एक्टिविटीज़ हैं वो हमने शुरुआत ही उसकी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन से की हुई है, लेकिन उसके अंदर शर्त यही है कि जो हमारा प्रोडक्ट्स होंगे वो थर्ड पार्टी से होंगे और वो जो थर्ड पार्टी कंपनीज होंगी वो एक्रीडेटेड होंगी। ट्रांसपेरेंसी और ट्रेड फैसिलिटेशन, जैसा कि हमें पता है कि उसके ऊपर हमें भी डायरेक्शंस हैं कि इसके ऊपर हमने फोकस करना है। और जैसा भी अंजुम निसार साहब ने कहा कि हमारी जो मीट प्रोडक्ट्स और मीट बाहर के लिए हैं, तो वो उसमें हमें इशू आता है कि हमें वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती ग्लोबली, और उसकी वजह वही है कि हमारी क्वालिटी उनके पैरामीटर्स को कंप्लाई नहीं कर रही होती। तो उसके ऊपर भी हमने एक मिनिस्ट्री में एक डिटेल सेशन किए हुए मीटिंग्स की हुई हैं, और मुमताज़ मुनायर साहब के साथ और उनके जो मेरे करीबी जानने वाले हैं, दोस्त हैं जी, वो काफ़ी नॉलेज रखते हैं जी, इसमें। उन्होंने प्रेजेंटेशन मिनिस्टर साहब को दी थी, और उसके बाद हमने उनको कहा है कि वो एक आध पायलट प्रोजेक्ट हमें उसका ड्राफ्ट बना के दें, एंड मिनिस्टर साहब हैज शोन हिज कीन इंटरेस्ट कि वो फिर हम और कुछ नहीं तो एटलीस्ट प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स के अंदर तो शुरू करें ताकि हमारी उससे भी वो ट्रेड बढ़े। उसके अलावा हमें तो डायरेक्ट डायरेक्शंस यही हैं कि जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होंगी हलाल के हवाले से, सो उसमें जितने भी हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं हमने उनको ऑन बोर्ड लेना है, और इंटर प्रोविंशियल मिनिस्ट्री को भी बोर्ड लेना है, ताकि जितनी भी चीज़ें हों वो हार्मोनाइजेशन के साथ हों। और टू बी ओवर हियर टू एंड अप कि इट्स अ साइ रिलीफ फॉर मी कि कोविड के बाद ये पहला मेरा जो है सो ऑनलाइन के अलावा कोई सेशन है। सो थैंक यू मैडम असदुल साहिबा फॉर हैविंग दिस वंडरफुल इवेंट। और आप लोगों के कभी भी कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, यू आर मोस्ट वेलकम। तो वाकई हमारे ओपन डोर पॉलिसी है, और हमारे मिनिस्टर साहब आई कैन से दैट कि फॉर मी एज अ डीजी हलाल अथॉरिटी आई फील मोर कंफर्टेबल and at more ease to see him at any time than the bureaucracy, जबकि it is होता opposite है। So we should take this opportunity और ये जितनी चीजें हैं उसको हम avail करें, and thank you very much for having me. Thank you. थैंक यू वेरी मच जी, आपने बहुत अच्छा बताया। हमारे जो FPCCI के प्रेसिडेंट हैं, इन बीजेपी एक विजन और एक मिशन लेके निकले हैं बिजनेस कम्युनिटी के लिए। हमारे पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 78 चैम्बर्स हैं, 122 एसोसिएशन हैं, कुछ हमारे जॉइंट वेंचर हैं, और ये एपेक्स बॉडी जो है इसके नीचे तमाम बिजनेस कम्युनिटी जो एक अम्ब्रेला के चेंज कैसे कर सकते हैं इंडस्ट्री, और वो चल रही है। और हम बहुत मशहूर हैं कि मियां अंजुम निसार साहब जो है ये भी हर वक्त कल भी ये बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को हल कराने में लगे हैं। और इसके अलावा भी इन्होंने ये भी बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, 17 इनकी पाकिस्तान में कंपनियां हैं, पाकिस्तान के सेकंड लार्जेस्ट टैक्स पेयर है। उसके बावजूद भी ये पूरा साल इस बिजनेस कम्युनिटी को बड़े दिलो जान से दे रहे हैं। इसी तरीके से जो PTI की गवर्नमेंट है उसमें भी ऐसे ऐसे नगीने हैं जिनमें हमारे फवाद चौधरी साहब हैं, इनकी कोई तहरीक से लेकर आज तक कोई बात ढकी छुपी नहीं। ये शोरा बयान मुकर्रर है,
وہ بات کرتے ہیں وقت سچ پہ ہوتی ہے. ان کی ٹی وی چینلز پہ بھی اینکر سے لڑائی ਤੁਹਾਡੇ ہوتی ہے, ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, لیکن یہ وہ بات ਲਾਹੌਰ کرتے ہیں ਅਸੀਂ جو وقت ਹੁੰਦੇ سچ پہ ਆਪਣਾ ہوتی ہے. ATS ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ہمیشہ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ اس ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਇਸ جذبہ ਵਾਰ کے ساتھ یہ چلتے ہیں ਤੁਹਾਡੇ جس پہ ਕਜ਼ਨ ابو ਕੀ ਨਾਮ راست ਹੈ ਜਿਹੜਾ کرتے ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ہیں. ਕੌਂਸਲ جس بھی منسٹری میں یہ رہے اس منسٹری میں آج بھی چودھری فواد صاحب کو اچھے یاد کیا جاتا ہے, اور ہم بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ اس منسٹری میں آئے ہیں. حالانکہ حلال جو ہے دیکھیں ملک میں حلال تو حلال ہے, ہمارے ملک میں تو سب سے بہتر حلال ہے, کیونکہ باقی ملکوں میں تو ٹیپ سے بھی کیا جاتا ہے, ویسے بھی چھری پہ کلمہ پڑھ کے پر, لیکن ہمارے ملک میں تو ہر ایک پہ حلال پراپر طریقے سے مسلم ملک ہے. جیسے فواد چودھری صاحب نے ہمارے چاند کے مسئلے کو ایسے کلیئر کیا کہ بڑے عالم ان کے آگے گھٹنے ٹیک گئے. یہ حقیقت ہے, اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جو ان کا بھی ہے جو وہ کہتے ہیں جو وہ کہتے ہیں. اس لیے ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ ہماری بزنس کمیٹی کے لیے بہت سی مشکلات ختم کریں گے اور ہماری حلال فوڈ کی ایکسپورٹ کو پروموٹ کریں گے. پاکستان میں اتنا ہے مرغی کا کام دوسرا جو ضائع ہوتا ہے, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ان کی وساطت سے ان کی لیڈرشپ میں ہماری بزنس کمیٹی ان توقعوں کے ساتھ آگے بڑھے گی. اور میں اب ان کو زیادہ ان کے راستے میں حائل نہیں ہونا چاہتا, اور ان کو گزارش کروں گا وہ اپنے خیالات کا خود اظہار کریں کہ وہ بزنس کمیونٹی کے لیے آنے والے وقت میں کیا کیا کریں گے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو انجم نثار صاحب FPCCI کے تمام اکابرین اور ہمارے PNAC کی DG اور ہماری حلال اتھارٹی کے DG اور تمام جو باقی دوست ہیں, السلام علیکم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج یہ چیمبرز نے یہ کام جو ہے یہ کیا ہے, اور ایک حلال بزنس کا جو ہمارا ایک بہت بڑا ایونیو ہے اس کو ایک ایکسپلور کرنے کا موقع جو ہے وہ ملے گا. کیونکہ بہت زیادہ ہمارے انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, تو میں ایک تو یہ بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان جو ایک ہم ایک تھرڈ ورلڈ ملک ہے, اور جو ایکسپیرینس ہے دنیا کا وہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے ملک جو ہے وہ روٹین کی آلو مٹر گاجر بیچ کے اپنے خسارے پورے نہیں کر سکتے, نہ ہی ہم اپنی اکانومی کو بہت سہارا دے سکیں گے ٹریڈیشنل انڈسٹری کے ساتھ جڑ کے اور ٹریڈیشنل جو ہماری ایگریکلچر ہے اس کے ساتھ جڑ کے. جو بھی ریسنٹ فنومنا ہم نے دیکھا ہے دنیا میں, جو 3-4 ممالک جو تھرڈ ورلڈ سے فرسٹ ورلڈ کے قریب آئے ہیں, آپ چائنا کو لے لیجئے, آپ ٹرکی کو لے لیجئے, آپ ملیشیا کو لے لیجئے, سنگاپور کو لے لیجئے, ان ممالک نے جو 3 چیزیں ہیں ان کو اپنایا ہے. ایک تو 2 ہماری جو ٹیکنالوجیز ہیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور بائیو ٹیکنالوجیز, اور تیسرا اسٹینڈرڈائزیشن. یہ 3 چیزیں مل کر ہی ممالک کو اٹھا پائی ہیں, ان کا جو آپ سمجھیے کہ جو ان کی معیشت ہے اس کو تبدیل کر پائی ہیں. سو پاکستان کو بھی ہمیں جو ہماری ٹریڈیشنل انڈسٹری ہے اس کو اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف جانا پڑے گا, اور جو ہماری نیا فوکس ہے وہ بائیو ٹیکنالوجیز کے اوپر ہونا چاہیے اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے اوپر ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ابھی ہم نے کچھ ہفتہ ڈیڑھ پہلے ہم نے پریسیجن ایگریکلچر کا ایک پروگرام پورا لانچ کیا ہے. اس پریسیجن ایگریکلچر میں ہم نے ہیمپ الاؤ کی ہے, کینیبس بیسڈ جو ڈرگز ہیں وہ ہم نے الاؤ کی ہیں. اب CBD جو ہے وہ اٹ سیلف دنیا میں 25 سے 27 بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے, اور پاکستان ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا 3 سالوں میں ہم $1 بلین شیئر جو ہے وہ پاکستان میں لا سکیں. اور ہم نے یہ ایک نیش ہے جس کو ہم نے کوشش کی ہے کور کرنے کی. حلال کا جو یہ ایک اور نیش ہے, آپ سمپل اس کا اگر آپ فگرز اس کی دیکھ لیں, اس وقت کو $1.25 ٹریلین کی انڈسٹری ہے صرف حلال کی. آپ دیکھیے کہ حلال کے جو 3 سعودی عرب ہے, UAE ہے, اور تیسرا ملک جو ہے وہ نہیں سعودی عربیہ, ملیشیا اور UAE, یہ 3 سب سے بڑے امپورٹر ہیں. اور اب آپ دیکھیے کہ ان 3 ممالک کو ایکسپورٹ کون کر رہا ہے, ان 3 ممالک کی امپورٹ سے پیسے کون کما رہا ہے. سب سے بڑا ایکسپورٹر حلال میٹ کا برازیل ہے, دوسرا سب سے بڑا ایکسپورٹر آسٹریلیا ہے, اور تیسرا سب سے بڑا ایکسپورٹر انڈیا ہے. سو آپ اندازہ لگائیے کہ حلال مارکیٹ کے اوپر بھی کن ممالک کی مونوپلی ہے, ٹرولی بزنس ویژنری ممالک کی, ان لوگوں کی جو
اپنے پاؤں سے آگے بڑھ کر دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہی پاکستان میں بھی ہوگا. حلال اتھارٹی ہم نے بنا دی ہے، پروونشل حلال اتھارٹیز بھی بن گئی ہیں، لیکن صرف ٹھپا لگانے سے کسی نے جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں لینی. حلال کا مطلب ہے کوالٹی میٹ. اگر ہم اس 1.25 ٹریلین مارکیٹ میں اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں، اور یہ مارکیٹ آبویسلی بڑھ رہی ہے، کہہ رہے ہیں اگلے 2024-25 تک یہ مارکیٹ جو ہے تقریباً 2.57 ٹریلین کے اوپر چلی جائے گی، یعنی کوئی 2 خرب ٹریلین 2.5 خرب ڈالر کے اوپر چلی جائے گی. اتنی بڑی مارکیٹ میں پاکستانی بزنس مین اپنا حصہ لے سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنے ہمارے جو بزنس کمیونٹی بھی ہے، ہم ٹریڈیشنل بزنسز میں اڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو اپرچونیٹیز بتانا چاہتا ہوں کہ 2 بہت بڑے ایونیوز ہیں ہماری بزنس اپرچونیٹی، بزنس جو ہماری لوگ ہیں، ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کو سوچنا چاہیے. ایک ایونیو ہمارا ایگریکلچر ہے اور دوسرا ایونیو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے. یہ 2 سیکٹرز پاکستان کی اگلی 10 سال کی اکانومی کو چینج کر کے رکھ سکتے ہیں. ہم نے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پوری میپنگ کی ہے، اور ہم نے 3 ایریاز کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا مین فوکس کریں گے. اس میں نمبر 1 پریسیجن ایگریکلچر ہے، نمبر 2 الیکٹرانکس ہے، اور نمبر 3 کیمیکلز ہیں. اور ان تینوں میں بہت بڑی اپرچونیٹیز ہیں پاکستانی بزنس مین کے لیے. اور اس پہ چونکہ ٹی وی پہ بھی شاید جا رہا ہو، اوورسیز پاکستانیز کو میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ اس میں صرف آ کے صرف اپنی پراپرٹی میں یا اس میں ریل اسٹیٹ میں پیسے نہ لگائیں، پاکستان کی ایگریکلچر میں اور انڈسٹری میں آ کے پیسے لگائیں. فار ایگزامپل ابھی پاکستان میں کیا کمی ہے؟ ہمارے سب سے یہ جو برازیل کر رہا ہے، جو آسٹریلیا کر رہا ہے، یا جو انڈیا کر رہا ہے، اس میں کیا ایج ہے جو پاکستان میں نہیں ہے؟ وہ ہے آرگنائزڈ فارمنگ. اگر آپ اپنی آرگنائزڈ فارمنگ بنائیں گے، میٹ فارمز بنائیں گے، بیف فارمز بنائیں گے، اور ہم نے یہاں پہ ڈی جی بیٹھے ہیں حلال اتھارٹی کے، میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ پوری ہمیں سپورٹ چین بنانی چاہیے. ہماری ایک اور جو انفارچونیٹ اس وقت ہماری بدقسمتی چل رہی ہے، یا یہ سمجھیے کہ جو ہمارا ایک ہمارا پرابلم آ رہا ہے، 18ویں ترمیم کے بعد جو پروونسز ہیں انہوں نے اپنا رول اس طرح سے ادا نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے. وہاں لائف سٹاک منسٹریز بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں ایگریکلچر منسٹریز بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن اور بہت بڑا پیسہ جو ہے وہاں پہ گیا ہے. مثلا پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے 17 ٹریلین روپیہ خرچا ہے پچھلے 10 سالوں میں. اسی طرح سے سندھ میں مراد علی شاہ اور قائم علی شاہ صاحب نے تقریباً 12-13 ٹریلین روپیہ خرچہ ہے. بلوچستان جو بڑی چھوٹی آبادی تھی، 65-70 لاکھ کی آبادی تھی اور اب 6 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں پر بھی 5-6 ٹریلین روپیہ گیا ہے. لیکن اس کے جواب میں جو صوبوں کو جس قسم کی پلاننگ لانی چاہیے تھی، وہ پلاننگ ہمارے سامنے نہیں آئی، جس کی وجہ سے آج ہم پنجاب کو دیکھیں، سندھ کو دیکھیں، بلوچستان کو دیکھیں، کے پی کو دیکھیں، نہ ان کی ایگریکلچر کو کوئی بڑی گروتھ ملی ہے، نہ ان کی لائف سٹاک کو کوئی بڑی گروتھ ملی ہے. لہٰذا اب 2 طریقے ہیں، یا تو یہ ہے کہ صوبے اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور اس میں اپنی جو بزنس کمیونٹی ہے، ایگریکلچر کمیونٹی ہے، اس کو انوالو کریں اور بنائیں. ہم نے بہرحال فیڈرل گورنمنٹ میں، چونکہ ہمیں ایک تھوڑا سا یہ ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو کہ ہم ڈیوالوڈ منسٹری نہیں ہیں، سو ہم وہ بہت سارے کام خود کر سکتے ہیں جو کہ باقی منسٹریز کو 18ویں ترمیم کے نتیجے میں جو بھگتنا پڑا ہے، وہ تھوڑا سا منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے اس سے تھوڑی جو ہے وہ اس کی بچت ہو گئی ہے. لہٰذا ہم نے اپنے جو حلال اتھارٹی کو میں نے یہ کہا ہے کہ آپ پورا اپنا ایک ایکسپرٹیز یونٹ کریٹ کریں اپنے اندر، اور جو لوگ بھی آئیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں لائف سٹاک میں، ان کو ہم A to Z جو فارمز ہیں وہ بنا کر کے دیں. اور ہم نے اسی طرح سے ایگریکلچر پریسیجن ایگریکلچر فارمز کا بھی پروجیکٹ شروع کیا ہے، جس میں ہم 2.5 ایکڑ 5 ایکڑ اور 12.5 ایکڑ کے جو فارمز ہیں وہ ہم بلڈ کر کے دیں گے، A to Z بلڈ کر کے دیں گے. یعنی اس کی سوائل انالیسس سے لے کر کے ان کا سیڈ سلیکشن اور پھر پیکنگ تک ہر چیز جو ہے وہ ہم ان کو اسسٹ کریں گے، ان کو ساتھ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپس کریں گے اور وہ اس کو آگے بنا کے دیں. اسی طریقے سے جو لائف سٹاک ہے اس میں بھی میں یہی ماڈل لانا چاہتا ہوں کہ جس میں دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ سرکار بزنس نہیں کر سکتی. جہاں جہاں گورنمنٹ کا انوالومنٹ ہوتی ہے، وہ لیڈ کرتی ہے بزنس میں. یہ 70s میں ہی ہمیں سیکھ لینا چاہیے تھا کہ حکومت جب کمیونزم کی ایک پوری تھیوری فیل ہوئی کہ حکومت بزنس نہیں کر سکتی. روس جیسا، USSR جیسا اتنا بڑا ملک
اس تھیوری میں جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، بیکاز وہاں پر بھی گورنمنٹ کیا کر رہی تھی، ہر بزنس خود کرنے کی کوشش کر رہی تھی. لہٰذا پاکستان میں ہمیں وہ تجربہ رپیٹ نہیں کرنے چاہیے. بار بار جو دنیا میں ہو چکے ہیں ان کو بار بار رپیٹ کرنا اسٹوپڈیٹی ہے، احمقانہ بات ہے. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کریں ٹو میک منی. اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو یہاں پہ ہم سپورٹ، گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ پیسہ بنائے پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ اس کو سپورٹنگ رول میں جو ہے وہ آئے. اسی لیے میں نے پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی جو ہے ان کو ہم پورا اس کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں، ہم پورا اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں. یہاں پر پھر بات آ جاتی ہے اسٹینڈرڈس کی، اور ہماری ڈی جی پینیک نے اس میں بہت کام کیا ہے اور شروع میں بھی انہوں نے بڑا کام کیا ہے. ہم اس کو پورے اسٹینڈرڈائزیشن اور ایکریڈیشن کے ڈھانچے کو جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، جو اگر ہم لائف سٹاک کی ایگریکلچر کی بات کریں تو کیا آج اگر ہمارے پاس اپنا فارم نہ ہو تو کیا ہم منڈی سے خرید کے جو میٹ ہے کیا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ آنسر از نو، کیونکہ آپ کو سرٹیفیکیشن چاہیے. جب تک آپ کے پاس اسٹینڈرڈ سرٹیفیکیشن نہیں ہوگی آپ اپنا میٹ باہر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. پاکستان کے اندر بھی ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، ایکسپورٹ تو خیر بھی بات کی بات ہے. اور جو فارم بنا کے اس کو کس طرح سے اس کو ایکریڈیٹ کس طرح کرانا ہے، اس کے سسٹمز کس طرح ڈیولپ کرنے ہیں، اس میں ہم منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پوری مدد کرنے کو تیار ہے. جس طرح سے میں نے کہا کہ انفارچونیٹلی جو پروونشل گورنمنٹس ہیں جس طریقے کا ان کو لیڈ رول لینا چاہیے ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا. So I would again call upon our livestock ministers in the provinces اور اسپیشلی جو ہمارے بلوچستان، پنجاب اور سندھ کے یہ زیادہ ایریاز ہیں جہاں پہ یہ بیف کا، اور کے پی میں بھی، کے پی سے اوبیسلی افغانستان کو بہت بڑی ایک ایکسپورٹ جو ہے اپرچونیٹی ملتی ہے. یہاں سے بلوچستان سے ایران کو ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ملتی ہے. لیکن آپ لوگ اپنے فارمز ڈیولپ کریں، اور ہم فیڈرل گورنمنٹ میں وی آر مور دین ہیپی ٹو اسسٹ یو، ٹو اسسٹ پروونشل گورنمنٹس کہ وہ اپنے کریٹ کریں، رولز کریٹ کریں اور اس کو ہم بڑھائیں. اور میں دوبارہ آخر میں یہی آپ لوگوں کا ایک تو شکریہ ادا کروں گا. دوسرا میں اپنی بزنس کمیونٹی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، جو ٹریڈیشنل بزنس ہیں اپنے ان کو آپ چینج کیجئے، کیونکہ جو دنیا ہے ہم بڑی تیزی سے ایک اور ٹیکنالوجی ریولوشن میں جا رہے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دنیا ایک دم دوبارہ بدل جائے گی جیسے انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بدل گئی ہے. آپ ابھی پچھلے صرف 3-4 سال میں دیکھ لیں کتنی چیزیں آ کر کے چلی بھی گئی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. فیکس آ کے ختم ہو گئی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں، احساس بھی نہیں ہوا کہ ہماری زندگیوں میں اب فیکس کا کوئی کردار باقی نہیں رہا. ایون ای میل جو ہے وہ اٹس آلموسٹ ڈائنگ ناؤ بیکاز واٹس ایپ ہیز ٹیکن اوور. لائک وائز ٹیکسٹ میسیجز، آپ کوئی ٹیکسٹ میسیج کرتے ہی نہیں ہیں، واٹس ایپ میسیج پہ ہینڈ لوگ کرتے ہیں. اگلے، میں آپ کو لمبی بات نہیں کر رہا، اگلے 5 سے 7 سال میں جو تبدیلیاں آئیں گی وہ انارمس ہیں. مثال کے طور کے اوپر آج ای وی ڈے ہے، الیکٹرک وہیکل ڈے ہے دنیا کا پہلا، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور سی ڈی اے سائن کرنے جا رہے ہیں کہ اسلام آباد ول بی پاکستان فرسٹ سٹی جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ہم ای وی کے اوپر شفٹ کر رہے ہیں، الیکٹرک بسز کے اوپر شفٹ کر رہے ہیں. اس کا ڈاؤن ورڈ کیا ہوگا؟ ڈاؤن ورڈ یہ ہے کہ 3 سے 5 سالوں میں یا میکسیمم 7 سالوں میں الیکٹرک وہیکلز ول ٹیک اوور کمبسشن انجن وہیکلز. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے کون بے روزگار ہوگا؟ ہمارے مکینکس بے روزگار ہوں گے، جن کو پتہ نہیں ہے کہ الیکٹرک وہیکلز کے اوپر کیا ٹھیک کرنا ہے ان کو، وہ کمبسشن انجن کے اوپر ہے. اور جس تیزی سے اس وقت الیکٹرک وہیکل جا رہی ہیں، یہ ایک بہت بڑا سیکٹر جو ہے اس کو بے روزگاری کا خطرہ ہے. اگلے 10 سے 15 سال میں اگر آپ اپنے آپ کو پریڈکٹ کریں تو ڈرائیور لیس کارز جو ہیں یا گاڑیاں جو ہیں دے ول ٹیک اوور آفٹر الیکٹرک کارز. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف راولپنڈی ڈویژن میں 1 لاکھ سے زیادہ صرف لوگ ٹیکسی اور ڈرائیونگ سے وابستہ ہیں. تو ان کا روزگار کا کیا بنے گا؟ اسی لیے ہمیں فیوچر کو سوچنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب جو روزگار، یہ وہ روزگار ہیں جو ختم ہو رہے ہیں. نئے روزگار کون سے آ رہے ہیں؟ نئے روزگار یہ آ رہے ہیں کہ پاکستان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹرینڈ لوگوں کی ضرورت ہوگی جو پاکستان میں بیٹھ کے لندن، نیو یارک، سین فرانسسکو، فرانس کی ٹریفک کو دیکھا کریں اور اینالائز کریں کہ وہاں پہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے. سو لاکھوں نوکریاں اس سیکٹر میں آپ کو نکلیں گی. اسی طریقے سے ہم نے اپنے این آئی کو کہا ہے کہ فوری طور کے اوپر جو مکینکس ہیں ان کو الیکٹرک وہیکل
मेंटेनेंस प्रोग्राम उनके लिए लेके आएँ और उनको सिखाएं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो कैसे ठीक किया जाए. सो पाकिस्तानी इंडस्ट्री पीपल, पाकिस्तानी बिजनेस पीपल have to keep a very close eye on these technological revolutions that are taking place around the world, और उसको आप देख करके अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो बना सकते हैं. स्टैंडर्ड्स ऊपर करना बहुत ज़रूरी है. मैं सिर्फ अपनी गाड़ियों के स्टैंडर्ड्स ऊपर करने की बात करता हूं तो हमारे जो पापाम वाले हैं उनको हार्ट अटैक आ जाता है. ये नहीं चल सकता. देखें, आप अपनी गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर, जो हमने सिर्फ 7 स्टैंडर्ड्स की बात की है कि ब्रेकें लगनी चाहिए, शीशा जो है टूट के ड्राइवर के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, आपकी जो लॉक है वो सही होना चाहिए, अगर फोग हो तो बत्ती जो है वो चलनी चाहिए, सीट बेल्ट होनी चाहिए, और आपका जो एयर बैग है वो खुलना चाहिए. इसके ऊपर भी एक अजाब पड़ जाता है कि ये हमने नहीं करना. सो ये पॉसिबल नहीं होगा. हमें जो हमारे जो बिजनेसमैन है, ही मस्ट रियलाइज कि दुनिया से आप कट करके अलहदा अपनी दुनिया नहीं बना सकते. आपको दुनिया के साथ चलना है, दुनिया के स्टैंडर्ड्स की पॉलिसी को साथ लेके चलना है. इस तरह से हमारे जो टेक्सटाइल के लोग हैं, हमारे जो बाकी बिजनेसेस के लोग हैं, सब्सिडी मॉडल्स जो हैं वो दुनिया में ख़त्म हो रहे हैं. मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को आपको लेके आना पड़ेगा और अपनी इंडस्ट्री को भी रिवाइव करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट के ऊपर रिलायंस कम करना पड़ेगा. गवर्नमेंट को अपना जो अमल दखल है इंडस्ट्री में और रेगुलेशन में वो भी कम से कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पे गवर्नमेंट अपना पाँव रख देती है वहाँ पे फिर बाकी सारा जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाती है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड अडॉप्ट ऑल द मॉडर्न मीन्स एंड द पॉलिसीज़ दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ अडॉप्टिंग इन देयर ओन वे. सो इंशाल्लाह ताला बाकी में आप लोगों से मुलाकात रहेगी, और जिस तरीके से फिर नए बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, मैं भी अंजुम साहब से बात कर रहा था कि वी शुड ऑल्सो क्रिएट अ फोकल ग्रुप्स इन द चैम्बर्स जो कि मॉडर्न बिजनेसेस और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को हमारे साथ मिल करके देखें. आई ऑल्सो हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू कि आप लोग आएँ और हमारे साथ मिल के काम करें. लिथियमाइट बैटरीज़ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए. पिछले 20 सालों की, अगर 30 सालों का सबसे बड़ा फेलियर अगर हमारा है तो वो ये है कि हम अपना कंबस्शन इंजन नहीं बना सके. हम अल खालिद टैंक बनाते हैं, हम अपनी कार नहीं बना सके. हम JF थंडर के 70% जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बनाते हैं, हम अपना टीवी नहीं बना सके, हम अपना मोबाइल फ़ोन नहीं बना सके. ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने गौर करना है. एंड आई होप दैट बिजनेस कम्युनिटी विल रियलाइज कि ये जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है और स्टैंडर्ड्स को अपनाने की ज़रूरत है. थैंक यू वेरी मच. साहब एक सवाल छोटा सा ले सकते हैं. आपने सूबों की तरफ से कहा कि ताउन की ज़रूरत है, लेकिन सुबह पंजाब की तरफ से आप देख लें कि आपकी अपनी हुकूमत की अभी कर लेते हैं, अभी सवाल जवाब करते हैं जी. बिल्कुल करते हैं. थैंक यू वेरी मच जी. थैंक यू वेरी मच जी. मिनिस्टर साहब ने बड़ी वैल्यूबल बातें की हैं, और जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, जिस तरह बहुत सारी रोज़गार जो है डिप्लीट होगा और बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी होंगी एट द सेम टाइम. सो वी नीड टू बी geared up for that. What are the changes are going to take place in the near future? बिल्कुल आपने बजा कहा कि जी बिज़नेस करना गवर्नमेंट का काम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जहाँ भी इस पर कारोबार कर रही है वो 700 से 800 अरब रुपए एनुअल लॉस हो रहा है. सो प्राइवेटाइजेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर. आपने सर शायद आप थोड़ा सा भूल गए हैं, एनिमल फैटनिंग प्रोजेक्ट जो है उसमें आप लोग ऑलरेडी एक सब्सिडी भी दे रहे हैं. आई थिंक 4000 रुपीज़ पर एनिमल एक सब्सिडी भी है इस एनिमल फैटनिंग के. और ये भी मिनहास मुमताज़ मनेज साहब हैं जो दोस्त हैं, भले मेरा एग्रीकल्चर से दूर दूर का वास्ता नहीं है, लेकिन वट एवर इज़ नीडेड फॉर द इकॉनमी, वट एवर इज़ गुड फॉर द इकॉनमी, उसमें थोड़ी दिलचस्पी ज़रूर लेते हैं. सर एग्रीकल्चर में मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब से मौका मिला चंद रोज़ पहले भी बात करने का. इस गवर्नर हाउस कराची में थे, वहाँ भी उनसे बात की, 2-4 दफ़ा और मौका मिला. तो एग्रीकल्चर में यील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारी कॉटन की जो यील्ड है इज़ फॉलोइंग वेरी रैपिडली. दुनिया जो कर रही है और हम जो कर रहे हैं शायद 1/4 सीड नहीं प्रोडक्शन नहीं है. सो सीड पे हमने काम नहीं किया. हमारी फूड रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं लेकिन हमने सीड पे काम नहीं किया, और प्रॉब्लम ये ना हो जाए कि फिर फूड शॉर्टेजेस और फूड सेफ्टी के मसाइल हों. सो दुनिया में टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं. इस वाले से भी मेरे एक दोस्त भी हैं मामू कांजन में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि उन्होंने टर्की की सीड पाकिस्तान में पहले इंपोर्ट करते थे, नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग लोकली. सो ऐसे इदारों को ज़रा नेशनल लेवल पे ज़रा सपोर्ट मिलेगी, ज़रा जिसे पंजाबी में कहते हैं थापड़ा मिल जाएगा, तो उनका भी वो करेज बढ़ेगा और उसमें हम काम कर सकते हैं. अनदर कंपनी उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है ऑन कॉटन, तो इंशाल्लाह वो भी फ़खर इमाम साहब से बात ऑलरेडी हो चुकी है. सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल
इंशाल्लाह आप भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम भी यहाँ से फोकल ग्रुप क्रिएट करते हैं ताकि जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, सो दैट द बिजनेस कम्युनिटी कैन मीट और हम भी अपना ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ में देखिए ना कि हमारा टोटल सऊदी अरब से जो हमें पैकेज मिला है वो $3 बिलियन का। राइट अकेला जो क्रीम हमारा ये मुदस्सर शेखा पाकिस्तान के पाकिस्तानी हैं और उन्होंने यूएई में क्रीम को बेचा $2.5 बिलियन। राइट अब आप देखें एक ऐप आपने बेची, आपने पूरा जो हमारा इकोनॉमिक पैकेज है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं और बायो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये एक्चुअली चेंज करेंगी पाकिस्तान की। राइट सो थैंक यू वेरी मच जी मिर्ज़ा साहब। आज हमारे यहाँ पे बनती है ना उसकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं या आप बाद में जब होंगे उसमें आएंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो प्लीज़ है ना होगा उसके मैं बाद। बहुत मशहूर हूँ जी। आज हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद से गुरुद्वारा के काफ़ी सारे चैम्बर भी एसोसिएशन भी तशरीफ फरमा हैं, रावलपिंडी चैम्बर से हैं, अटक चैम्बर से हैं, इस्लामाबाद चैम्बर से हैं, चकवाल चैम्बर से हैं, जेलम चैम्बर से हैं, हरीपुर चैम्बर से हैं, इसी तरीके से मरदान चैम्बर से हैं, पेशावर चैम्बर से हैं और काफ़ी सारी यहाँ पे चैम्बर ऐसे हमारी बहन मरदान चैम्बर की अगर आपने जाना है तो फिर हम आपको एक शील्ड दे देंगे वो ज़रा काफ़ी अभी जो हमारी नुमाइंदगी जो है चौधरी फवाद साहब को करने के लिए ये क्योंकि फवाद चौधरी साहब अच्छा। एक हजरत अजीज शख्सियत है। ये जिस ग्रुप से मिर्ज़ा साहब मिनिस्टर साहब की अगली कमिटमेंट है, सो हम उनको एक जो एक सुवेनियर इतनी उन्होंने आए हैं तो उनको अच्छा, चलो। बताना भी चाहिए। ये हमारे हजरत अजीज शख्सियत है, ये पीटीआई के बहुत ज़बरदस्त वर्कर बंदे हैं, सिपाही हैं ये, और इनकी जो कारकर्दगी है वो किसी से ढकी चुकी नहीं है। No doubt जी, no doubt। हमारा सर ये मसला ये है बिजनेस कम्युनिटी का, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पहले दिन से तब्दीली का जो नारा लाया, उनके आप बराबर दस्ते के साथी हैं और आपने ये कहा है और ये जिम्मेदारी उठाई है कि बिजनेस कम्युनिटी को आप साथ लेके चलेंगे, उनके मसाइल को कम करेंगे। लेकिन सर अफसोस के साथ कि अभी भी देखिए इन्होंने प्राइम मिनिस्टर पैदा करने के, लेकिन अभी तक कोई आसानियाँ नहीं हुई। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपका जो ज़ेन है, आपका जो मिशन है, आप जो चाहते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी को फार्म ऑफिस बने, ज़राअत मुल्क डेवलप करे, तरक्की करे, आप मीट के बारे में कहते हैं, लेकिन सर बात भी इतनी हर्डल है, इतनी रुकावटें हैं, खुदा रहा उन रुकावटों को भी दूर करें। जब कोई बिजनेसमैन आप कहते हैं रियल स्टेट से निकले, रियल स्टेट से कैसे निकले? रियल स्टेट में तो कोई मसला होता नहीं है। बाकी आप कोई बिजनेस करने जाए तो आपको 4-4 महीने तो कंपनी बनाने में लग जाते हैं। एक स्पेन की अब तो कंपनी 3 दिन लगते हैं। उसने कहा कि मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करना, उससे भी सर अब तो 3 दिन लगते हैं। आप कहाँ सर लगते हैं? नहीं है सर, अभी भी यार आपके साथ सर मैं आमिर को भेज देता हूँ। वो सारा आपके करेंगे ना तो आप हमारे सारे मसाइल हल करेंगे, हम समझ जाएंगे आप तो 3-4 हमारे दिन मसाइल होना को चाहिए। हल करेंगे। अब मैं इसके बाद हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं अब्दुल समीद साहब, वो कुछ कहना चाहते हैं, उनको मौका दीजिए। जी जज़ाकल्लाह मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर BCCI. I would like to announce that we have some souvenirs for the guests. Thank So I would like DG Mr. Ismail Gul Khattar and our chief guest Mr. Chaudhry Fawad Hussain present the souvenirs among the guests. So I would like to invite. यहाँ पे तो जी जी Yes sir, please. I would like to invite President FPCCI Mr. Mia Anjum Nisar Sahab. Please receive your souvenir. Mia Anjum Nisar Sahab. I would like to call upon stage Mirza Abdul Rahman, Chief Coordinator FPCCI. Please receive your souvenir. I would like to call upon stage DG Pakistan Halal Authority, Mr. Akhtar Bogio Sahab. Please receive your souvenir. Now I would like to invite DG Pakistan National Aggregation Council, Ms. Ismat Gul Khattar, to present the souvenir to our Honorable Chief Guest, Minister for Science and Technology, Mr. Chaudhry Fawad Hussain.
I would like to present souvenir from FPCCI to Mr. Fawad Hussain sir. पहले इधर देखिएगा प्लीज काइंडली Thank you very much. Please, can you arrange the group photo?